نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے۔ آج پاکستان سمیت دنیا کے تمام مسلمان ممالک میں مسلمانوں کے اخلاق اور کردار بہت گر چکے۔ کفار کا معاملہ تو ہے ہی، لیکن مسلمان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے چاہیے تھا، آج ان کے اخلاق بہت گر چکے۔ آج وہ صفات حمیدہ میں بہت پیچھے ہیں اور صفات مذمومہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ آج لوٹ مار عام ہے، جس کے پاس کوئی فن ہے وہ لوٹ رہا ہے۔ ڈاکٹر لوٹ رہے ہیں، انجینئر لوٹ رہے ہیں، اور تاجر لوٹ رہے ہیں، اور کارپینٹر لوٹ رہا ہے، ویلڈنگ والا لوٹ رہا ہے، اور اسی طرح مستری لوٹ رہا ہے۔ ہر فنون میں جو ایک مہارت رکھتے ہیں وہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر عظمت والے ہیں، شان والے، انصاف کرتے ہیں۔ فرمایا ویل للمطففین، ان کے لیے بربادی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنا حق پورا لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتے، یعنی دوسرے سے حق پورا لیا۔ اب بہت سارے علماء اور عالمات جو مدارس میں رہ رہے ہیں، مدرسے سے بہت حق لے لیتے ہیں، رہائش بھی ہے، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے۔ ایسی مسجدوں میں بہت سارے خطیب ہیں جن کو ماشاءاللہ امامت ملی ہوئی ہے، وہاں سے ان کا گھر بھی ہے، بجلی بھی ہے، مراعات بھی ہیں، لوگ تحفے تائب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ حق ادا نہیں، وہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا نہیں، وہ درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ کا اہتمام نہیں کرتے، اور ان کی دعوت بس تھوڑی سی ہوتی ہے جمعہ کے دن یا کسی وقت، بس سیر سپاٹوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو علماء کی ایک بڑی تعداد بھی ایسے ہی ہے کہ وہ اپنا حق پورا یا زیادہ لے رہی ہے، لیکن حق آگے دے نہیں رہی، اور یہی سب جگہ ہوا ہے۔ ہم اس سے اپنا حق پورا لے لے گا، نہیں میں اتنے کام میں نہیں کروں گا، پورا حق لوں گا، بلکہ زیادہ ہی لے گا، اور دوسروں کو پورا حق نہیں دے گا۔ ویلڈنگ والا ہے، ڈاکٹر ہیں، تو ہر طرف لوٹ مار مچی ہوئی۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان نہیں ہوتے عمومی طور، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے اخلاق بہت کمزور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق یہ تھے کہ ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے۔ آج بہت سارے شعبوں میں جو ظاہری اعتبار سے ان کا مقام ہے، جیسے ایک مجاہد ہے، ایک عالم ہے، ایک تبلیغی ہے، مبلغ ہے، لیکن اس کا بھی کردار بہت کمزور ہو چکا اپنی عام زندگی میں۔ کتنے ایسے مجاہد ہیں، عالم ہیں اور مبلغ ہیں، بیویوں سے انتہا درجے کا بدسلوکی کر، سارے خاندان سے ان کی لڑائی ہے۔ ایسے علماء بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، شعبہ ان کا عظیم ہے، لیکن وہ بیوی سے لڑائی، خاندان سے لڑائی، پڑوسیوں سے لڑائی، ہر ایک سے لڑتے رہتے ہیں، بد اخلاق ہیں۔ اسلام تو ہمیں اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور ہر طرف لوٹ مار بھی بچی ہوئی ہے، حکمران بھی لوٹ رہے ہیں، اور پولیس بھی لوٹ رہی ہے، فوج بھی لوٹ رہی ہے، ایجنسیاں بھی لوٹ رہی ہیں، ڈاکٹر بھی لوٹ رہے ہیں، چور بھی جو ہے وہ چوریاں کر کے دوسروں کا مال ہتھیا رہے ہیں، اور ڈاکو بھی لوٹ رہے ہیں۔ تو آج پوری دنیا لوٹ مار کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل قرآن و سنت کا نفاذ ہے، اور قرآن و سنت پر سب کو چلنا ہے اور اس کو لاگو کرنا ہے۔ اس سے ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کس طرح لوٹتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جلدی سے علاج کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ بیماریاں آتی ہیں، اب فوری علاج کی طرف توجہ نہ کریں۔ بیماری آئے اللہ سے مانگے، بیماری آئے تو اللہ سے مانگے، علاج کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ بعض اوقات وہ بیماری بڑھ جاتی ہے۔ مجھے پاؤں میں ددر ہوتا ہے، ایک مرتبہ وہ ہو گیا تھا جوانی میں، اور اس سے پانی نکلتا رہتا، پھر پیپ بن جاتی، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے استخارہ کیا کہ اس پر علاج کراؤں یا نہ کراؤں، آیا کہ علاج مت کرو، تو علاج چھوڑ دیا۔ اب وہ اتنی تکلیف ہو جاتی ہے اس میں کہ ان جہاں پانی نکلتا تھا پاؤں کے اندر سے ددر بنا ہوا تھا، اس میں پیپ کے زخم بن جاتا، اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا، نماز پڑھانا مشکل ہو جاتا، پٹی باندھ کے پھر نماز پڑھا کے پھر پٹی کھول دیتا۔ 13 سال تکلیف رہی، استخارے میں آیا کہ علاج نہ کرو، نے کیا۔ وہیں میں نے ایک دوست دیکھے جن کو ایسی تکلیف ہوئی تھی، ایک جگہ ددر نکلا، انہوں نے دوائیاں کھائیں، پورے جسم پر پھیل گیا۔ اس لیے اگر بعض اوقات مرض کو دبایا جائے وہ زیادہ ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ ایسے ہی بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ جسم میں دل کے دائیں اور بائیں طرف شدید درد اٹھے، اور کئی مہینوں تک جاری رہے، سالوں تک۔ بعض اوقات تو اتنے درد ہوتے تھے کہ میں جب درد شروع ہوتا تھا تو ذکر کرنا شروع کر دیتا تھا، تکلیف شدید بڑھ جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتا، اور اتنی درد ہوتا تھا کہ جسم پورا پسینہ آ جاتا۔ لیکن استخارہ کیا کہ علاج کرایا جائے یا نہ کرایا جائے، تو استخارے میں آئے مت کیا جائے، تو علاج نہیں کرایا، لیکن روحانی علاج جاری رکھا کہ تلاوت، ذکر، اذکار اور منزل نامی ایک رسالہ ہے وہ پڑھنا، الحمدللہ اس سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو بعض اوقات علاج کرنے سے وہ مرض بڑھ جاتا ہے، اور یہ امراض بھی جو آتے ہیں یہ آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جب آپ کو بیماری آئے گی فوراً آپ اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے، متوجہ رہیں گے۔ سر کا درد ہے تو ہونے دے، اللہ سے مانگے۔ اور یہ دیکھیں کوئی ایسی چیزیں استعمال تو نہیں کر رہے جو نقصان دہ ہیں۔ بعض اوقات گرم چیزیں زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات ٹھنڈی، بعض اوقات خشک، بعض اوقات تر۔ ہمیں مدارس دینیہ میں اور سکولوں کالجوں میں حکمت کا علم بھی پڑھانا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹری یہ نہیں دیکھتا کہ زیادہ گرم چیزیں تو نہیں کھا رہے ہیں، زیادہ خشک
خشک چیزیں تو نہیں کھا رہے، زیادہ تر چیزیں تو نہیں کھا رہے، زیادہ مثالیں تو استعمال نہیں کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 گرم، 2 ٹھنڈی، 2 خشک، 2 تر، 2 مسل، 2 قابض چیزوں کو جمع نہیں کرتے تھے۔ ہم سالن میں 10 گرم چیزیں کھاتے ہیں، 10 گرم چیزیں ڈالتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی ایسی چیز کا استعمال نہیں کی۔ بھئی آپ گرم چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اب بیماریاں تو آئیں گی۔ مرچیں ڈٹ کر استعمال کرتے ہیں، چائے ڈٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حکمت بھی پڑھنی چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اب بعض لوگ درد ہوا فوراً دوائی لے لی درد، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں درد کی دوائیاں زیادہ لینے سے گردوں کے فیل ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو جب بیماری آئی تو یہ سوچے کون سی ہم غلط چیز استعمال کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آؤزاری کریں۔ جیلوں میں لاکھوں لوگ دنیا میں پڑے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو شفا عطا کر دیتے ہیں۔ جو اللہ ہمیں مٹی سے دوبارہ اٹھا لے گا تو اس کو شفا دینا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بس روئیں روئیں روئیں، سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 11 12 سال۔ اب مجھے جو پاؤں کی تکلیف تو 13 سال رہی، الحمدللہ بعد میں ٹھیک ہو گیا، اور بھی کئی تکلیفیں کاٹیں۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ میں جب نوری ٹاؤن میں پڑھتا تھا تو ایک دفعہ میرے پاؤں میں پوری ٹانگ میں شدید درد اٹھ کے، دونوں پاؤں میں چلنا پھرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان سے رجوع کیا، انہوں نے کہا ایکس رے کرا لو۔ میں نے ایکس رے کرا دیا، تو وہ جو ایکس رے دیکھا تو وہ کہنے لگے، یعنی دکھ کا اظہار کرنے لگے۔ میں بڑا گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اوہو یہ آپ کو ایسی بیماری ہو رہی ہے جو بڑھاپے میں ہوتی ہے، اور یہ ہڈیوں پر ایک مادہ چڑھتا ہے سفید قسم کا، جو اس کا باعث بن رہا ہے تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو درد شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جی اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں اب تک اس کا علاج تو دریافت نہیں ہوا، اب پیراسیٹامول کی 2 گولیاں صبح 2 دوپہر 2 شام کھا لے تو شاید یہ مادہ ہٹ جائے۔ اب میں نے استخارہ کیا، حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخار ولا ندیم من استشارہ، وہ ناکام نہیں ہوتا جو استخارہ کر لے، اور وہ نادم نہیں ہوتا جو مشورہ کر لے۔ ہمیں استخارہ بھی سیکھنا چاہیے، استخارہ بھی سیکھنا چاہیے۔ ہم استخارہ نہیں کرتے، فوراً علاج، استخارہ کر لیں، مشورہ بھی کریں کسی اللہ والے سے۔ اور استخارے کا آسان ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دوزانو ہو کر مراقبہ کریں تھوڑی دیر، اللہم خر لی واختر لی، اللہم خر لی واختر لی، 7 مرتبہ پڑھیں یا 9 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد مراقبہ کریں کہ دل کا جھکاؤ دائیں طرف جا رہا ہے یا بائیں طرف۔ اگر دل دائیں طرف جھک جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ کام کر لیں، اور جب بائیں طرف جھک رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفی میں آ رہا ہے، پھر نہ کریں۔ تو الحمدللہ عادت ہے جوانی سے کہ استخارہ کر لیتا ہوں۔ تو اب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیراسیٹامول کی 6 گولیاں یومیہ کھائیں، 2 صبح 2 دوپہر شام۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ تو بڑی سخت دوا ہے، یہ تو معدہ خراب کر دے گی۔ پھر استخارہ کے استخارے میں آیا کہ مت کرو، تو میں نے نہیں کیا، رات کو اٹھ کے رونا شروع کر دیا تہجد میں، خوب رویا خوب رویا خوب رویا خوب رویا، پتہ ہی نہیں لگا شفا ہو گئی۔ ایک دفعہ بڑی بیٹی بیمار ہو گئی، 1 مہینہ بیمار رہی، پھر کچھ ٹھیک ہوئی، بخار تھا چل رہا تھا، پھر میں ہسپتال لے گیا جو ہے ان کو دکھانے کے لیے، تو انہوں نے چیک کر کے بتایا کہ اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ تو ابھی ٹھیک ہوئی ہے، 1 دن ہوا پھر ڈبل نمونیا بخار شروع ہو گیا۔ میں نے گھر والوں کو لا کے، بیٹی چھوٹی تھی گود میں تھی، ان کو دے دی، اور ان سے انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ خیر کرے گا، بس کوئی اتنا مسئلہ نہیں، اللہ خیر کرے گا۔ یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے نمونیا بتایا، اور میں مسجد میں چلا گیا اور کافی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے روتا رہا، خوب رویا خوب رویا خوب رویا خوب رویا۔ وہ 1 دن بعد ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ، وہ نمونیا ختم ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ یہ جو بیماریاں پریشانیاں آتی ہیں یہ بھی ہمارے تربیت کے لیے آتی ہیں، فوری طور پر چل پڑنا ڈاکٹروں کے پاس نہیں، حتی الامکان ڈاکٹری علاج سے بچے، نقصان دہ۔ اب تو خود کتابیں آ گئی ہیں کہ ڈاکٹری علاج نقصان دہ ہے، یہ اس کے پھر نقصانات زیادہ ہیں۔ پہلا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ روحانی علاج کریں، روحانی علاج کریں، اور یہ دیکھیں کہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کوئی ایسی چیز تو نہیں کھا رہے جو نقصان دہ ہے، اس پہ اسراف تو نہیں ہو رہا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، گرم چیزیں زیادہ تو نہیں کھا رہے۔ تو اگر ایسی چیزیں کھا رہے ہیں، شیور کی مرغیاں نقصان دہ ہیں، زیادہ انڈے کھانا نقصان دہ ہے، گرم چیزیں کھانا نقصان دہ ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کوئی گرم چیزیں تو نہیں کھا رہے، اور طب کو پڑھے بھی تھوڑا سا، طب کی ایک کتاب مدارس دینیہ اور سکولوں کالجوں میں پڑھانی چاہیے۔ ایسی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہمارے ہاں پہلے عام ترتیب پر ہوتی تھی، اب آپریشن ہو رہے ہیں، وہ بھی لوٹ مار ہے، آپریشن نہیں بھی ہوتے تو لکھ دیتے ہیں، حالانکہ اس کے لیے جو طب ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے اس میں بھی کتابیں ہیں، علم القابلہ کے حوالے سے دوسرے اس میں لکھے ہوئے کہ کیا کیا عورتوں کو کھانا چاہیے جو آرام سے بچہ ہو جائے گا۔ اب جانوروں کے بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں بغیر آپریشن کے ہو جاتے ہیں، انسانوں کے بچوں پہ آپریشن ساری لوٹ مار مچائی ہوئی ہے۔ ہماری ماشاءاللہ ایک عالم دوست ہیں بلوچ، ان کی بیوی جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے خوب دعائیں کرتی ہیں اور سب کو باہر نکال دیتی ہیں، کہتی ہیں بس بچہ پیدا ہو جائے گا میں بلاؤں گی، کسی کو بھی نہیں بلاتی۔ کئی بچے پیدا ہوئے بغیر کسی آپریشن کے اور بغیر کسی داعیہ، تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، بچہ ہو جائے تو پہلے سے ہی مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ خیریت یا اللہ خیریت۔ یہ بیماریاں اللہ کو یاد کراتی ہیں، انسان ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جب آپ درد ہو رہا ہے دوائی کھا لیں گے تو پھر اللہ یاد نہیں رہے گا۔ تو درد کو برداشت کریں، درد اللہ نے دیا تو اس کا کوئی مقصد ہے، آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو درد ہو رہا ہے برداشت کریں، اور خوب برداشت کریں، خوب برداشت کریں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے بھی ایسی تکلیفیں بھی ہوئی کہ جن سے
پورا جسم جو ہے نا جسم کے بعد حصوں میں شدید درد اٹھتے ہیں، لیکن میں نے استخارہ کیا استخارے میں آیا کہ علاج نہ کرایا جائے، اور وہ اتنا شدید درد اٹھتے کہ پسینہ آ جاتا، لیکن آہستہ آہستہ کئی مہینے بلکہ کئی سال تکلیف رہنے کے بعد پھر اللہ نے فضل فرمایا، وہ تکلیف چھوڑ گئی، ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ تو ہم فوری طور پر ڈاکٹروں کے پاس نہ چل پڑیں، اللہ سے مانگے روئیں۔ ہمارے ہاں تو بس بیماری آئی چل جو گاڑی کر آؤ اور چلو بھائی، پھر اس سے مقروض بھی ہو جاتے ہیں، آگے لوٹ مار ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹ مار آگے ڈاکو بیٹھے ہوئے۔ میرے خود ایک بڑے حکیم صاحب جو ڈاکٹر بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں، وہ خود بتاتے تھے کہ میں ایک جو ہے ہسپتال میں کام کرتا تھا تو وہاں یہی ہوتا تھا، ان کو جھوٹی جو ہے دوائیاں لکھ کے دے دیتے تھے کہ یہ اور وہ سارے کا سارا فراڈ ہوتا ہے، اس میں فراڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی لکھ کے دیتے ہیں کہ فلاں دوائی لینی ہے فلاں سے، تو اس کا جتنا نفع ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے ان میں آپس میں تقسیم ہو جاتا ہے، کہتے ہیں فلاں دکان سے خریدیں یہ دوائیاں لے آئے، اور ایسی ہسپتالوں میں جو آپریشن ہوتا ہے دوائیاں منگاتی ہیں، وہ دوائیاں واپس چلی جاتی ہیں اور واپس بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، آہوزاری، پھر یہ دیکھنا کہ کون سی ہم ایسی چیز استعمال کریں جو نقصان دہ، اس کو چھوڑنا، اسراف سے بچنا، میٹھی چیزوں میں اسراف، گرم چیزوں میں اسراف، خشک میں تر میں اسراف سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر طب کی طرف جائیں، اگر علاج کرانا ہے خود بھی طب کو پڑھیں، مدارس دینیہ میں سکولوں کالجوں میں طب کو پڑھایا جائے، اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو چلو ڈاکٹری علاج کی طرف بھی چلے جائیں، لیکن مجموعی طور پر ہر طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے۔ تو اس لوٹ مار سے بچنے کا علاج کیا ہے کہ قرآن و سنت کو نافذ کیا جائے، اور قرآن و سنت کا نفاذ کر کے پوری قوم کی اور امت مسلمہ کی اور ساری انسانیت کی تربیت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔